بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم شرح اللہ جامع بحث التوابع کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر سبق کا خلاصہ اور اس کے بعد عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا اور خصوصاً فی بعض الاستعمالات بأن يدل في بعض المواضع سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ او خصوصاً فی بعض الاستعمالات بأن يدل في بعض المواضع على حصول معنى لذات ما، وحينئذ يجوز أن يقع نعتا وفي بعضها لا يدل على ذلك، وحينئذ لا يصح جعله نعتا، مثل مررت برجل أي رجل أي كامل بالرجلية، فأي رجل باعتبار دلالته في مثل هذا التركيب على كمال الرجلية يصح أن يقع نعتا، وفي مثل أي رجل عندك لا يدل على هذا المعنى فلا يصح أن يقع نعتا، ومثل مررت بهذا الرجل فإن هذا يدل على ذات مبهمة والرجل على ذات معينة، وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة، فلهذا صح أن يقع الرجل صفة له هذا، وفي المواضع الأخرى التي لا يدل على هذا المعنى لا يصح أن يقع صفة، وذهب بعضهم إلى أن الرجل بدل عن اسم الإشارة وبعضهم إلى أنه عطف بيان۔ أو خصوصا في بعض الاستعمالات سے مصنف علیہ الرحمہ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں، جیسے کہ سبق نمبر 7 میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بعض نحویین کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعت کے لیے صفت واقع ہونے کے لیے اسم مشتق ہونا ضروری ہے، غیر مشتق کو وہ صفت واقع ہونا پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نعت ہمیشہ اسم مشتق ہی ہوتا ہے، اس میں غیر مشتق نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ اس میں غیر مشتق صفت واقع ہو رہا ہو تو وہ اس میں تعویل کر کے اس مشتق کی تعویل میں کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کو نحویین کی یہ رائے پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ صفت واقع ہونے کے لیے صرف اتنی بات ضروری ہے کہ نعت اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے ذات میں پایا جائے، چاہے وہ نعت اس میں مشتق ہو یا اس میں غیر مشتق ہو، اس سے کوئی جو ہے بحث نہیں، بس اس معنی پر دلالت کرنا ضروری ہے جو معنی مطبوع میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نعت کی تعریف ہی یہی ہے، اسم یدل علی ذات علی معنی فی مطبوعہ، ایسے اسم جو اس معنی پر دلالت کرے جو اس کی مطبوع میں پائے جائے۔ تو اب اگر کوئی اسم چاہے مشتق ہو یا غیر مشتق ہو، مطبوع والے معنی پر دلالت کرے تو وہ صفت واقع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر یہ اسم مشتق یا اسم غیر مشتق جو مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہے۔ یہ دلالت تو یا عمومی ہوگی، یعنی اس کی جمیع استعمالات میں تمام مستعمل جگہوں میں وہ اسی معنی پر دلالت کرے گا جو معنی مطبوع میں پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا ہر جگہ صفت بننا درست ہوگا۔ لیکن بعض اسم غیر مشتق ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس معنی پر دلالت تو کرتے ہیں جو مطبوع میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دلالت ان کی خصوصی ہوتی ہے، عمومی نہیں ہوتی۔ تو عمومی کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے تمیمی اور ذی معنی سے دیا۔ اب خصوصی دلالت بعض مواقع پر دلالت کرے اور بعض مواقع پر اس معنی پر دلالت نہ کرے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے، اس کی مصنف علیہ الرحمہ چند مثالیں ذکر فرما رہے ہیں، اور ان مثالوں کو ذکر کر کے مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ ان مثالوں سے اگر وہ معنی مراد دیا جائے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے، تب تو ان اسم غیر مشتقہ کا صفت بننا درست ہوگا، لیکن اگر ان کا استعمال کسی اور معنی کے لیے ہو
اس معنی کے لیے نہ ہو جو مطبوع میں پایا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو ہے صفت واقع نہیں ہوگی، اس کی ترکیب ہم کچھ اور کریں گے موقع اور محل کے اعتبار سے۔ تو فرماتے او خصوصاً یا ان اسم اسماء غیر مشتقہ کی دلالت مطبوع والے معنی پر خصوصی ہوگی۔ خصوصی کا کیا مطلب؟ فی بعض الاستعمالاتی، بعض جگہوں میں، بعض استعمال میں، بأن يدل فی بعض المواضع، یعنی بعض استعمال میں وہ اس مطبوع والے معنی پر دلالت کرے، بہی طور کہ وہ الفاظ اسماء غیر مشتقہ دلالت کرے فی بعض المواضع، بعض جگہوں میں علی حصول معنی لذات ما اس معنی کے حصول پر جو کسی ذات کے لیے ہو، یعنی مطبوع کے لیے ہو۔ وحینئذ جب یہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جائے گا تو اس صورت میں یجوز ان یقع نعتا، اس کا نعت واقع ہونا درست ہوگا۔ وفی بعضھا لا يدل علی ذلک، اور بعض جگہوں میں وہ اس پر دلالت نہیں کریں گے، اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو معنی مطبوع میں پایا جاتا ہے۔ وحینئذ لا یصح جعلہ نعتا، اور اس صورت میں اس کا نعت بننا بھی پھر درست نہ ہوگا۔ ظاہر ہے نعت بننے کے لیے ضروری ہے کہ مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، جب یہ مطبوع کے معنی پر دلالت ہی نہیں کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کا صفت بننا بھی درست نہیں ہوگا۔ جیسے مثل مررت برجل ای رجل، جیسے مررت برجل ای رجل، یہ مثال ہے۔ مررت فعل فاعل برجل ظرف مستقر متعلق بمررت فعل کے ہیں، رجل موصوف، ای رجل مرکب اضافی اس کے لیے صفت واقع ہے۔ یہاں پر لفظ ای جو ہے یہ استفہام کے لیے اصلاً موضوع ہے، لیکن کبھی کبھی استفہام کا معنی اس سے مراد نہیں لیا جاتا بلکہ کمالیت کا معنی مراد لیا جاتا ہے، یعنی اس ای سے مطبوع کے اور موصوف کے کمال کو ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مثلا میں گزرا ایک آدمی پر، ایک ایسا آدمی ای رجل، کیا کمال کا آدمی تھا وہ۔ اب یہاں پر ای رجل یہ کمال کے لیے ہے، رجولیت کی کمالیت کو بیان کر رہا ہے، اس کے کمال کو ذکر کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ لفظ ایو اپنے اصل معنی استفہام میں مستعمل نہیں ہے بلکہ خصوصی طور پر یہاں اس کو لایا گیا ہے کمالیت، رجولیت کی کمالیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جب خصوصی طور پر اس معنی کے لیے اس کو یہاں پر مستعمل کیا گیا ہے جو معنی رجل یعنی مفعول میں پایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا رجل کے لیے صفت بننا درست ہوگا۔ لیکن جہاں کہیں اس کا اپنا اصلی معنی ہوگا، مثلا مررت برجل ای رجل عندک ہو، اس صورت میں یہ استفہام کے لیے ہوگا، اپنے حقیقی معنی کے لیے ہوگا، مثال بدل جائے گی، وہاں کمالیت والا معنی مراد نہ ہوگا، تو پھر اس صورت میں ای کا ماقبل کے لیے صفت بننا بھی درست نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں مررت برجل ای رجل ای یا کامل فی الرجولیت، یعنی کیا ہی کامل آدمی تھا وہ رجولیت میں، آدمیت میں۔ فای رجل، تو اس مذکورہ مثال میں جو ای رجل ہے بے اعتبار دلالتی فی مثل ھذا ترکیب، اس جیسے ترکیبوں میں یہ دلالت کرتا ہے اپنے مطبوع کے معنی پر، تو اس دلالت کا اعتبار کرتے ہوئے علی کمال رجولیت، اس کی دلالت کمال رجولیت پر ہے، اس کمال رجولیت والے معنی پر دلالت کی بنا پر یصح ان یقع نعتا، صحیح ہے اس کا نعت واقع ہونا۔ وفی مثل ای رجل عندک، اور ای رجل عندک جیسی مثالوں میں لا يدل علی ھذا المعنی، اس معنی پر چونکہ ای دلالت نہیں کر رہا، مطبوع والے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، فلا یصح ان یقع نعتا، لہذا ان جیسی مثالوں میں اس کا نعت بننا بھی واقع ہونا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ومثل مررت بھذا الرجل، اب اس مثال یہ ایک اور مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرما رہے ہیں جس میں ھذا اس میں اشارہ جو ہے اس کے لیے الرجل صفت واقع ہو رہا ہے، اور یہ صفت جو ہے اس میں غیر مشتقہ ہے، اور اس میں غیر مشتقہ صفت واقع ہونا اس جیسی مثال میں درست ہے، لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو تب یہ صفت واقع نہیں ہو سکے گا۔
मररतु बिहाज़ा रजुल में मररतु फ़ेल फ़ाइल बाहर जर हाज़ा मौसूफ और रजुल इसके लिए सिफ़त है। अब मुसन्निफ़ अलैहि रहमा जो है इसकी वजाहत फरमाएंगे कि अर्रजुल हाज़ा के लिए कैसे सिफ़त बन रहा है। तो फरमाते हैं हाज़ा ये इसमें इशारा है और ये ज़ात मुबहमा पर दलालत कर रहा है, जबकि अर्रजुल ये ज़ात मुअय्यना पर दलालत करता है। तो ज़ात मुअय्यना खुसूसी तौर पर यहाँ दलालत कर रहा है उस ज़ात पर जो हाज़ा में बतौर इबहाम के पाया जा रहा है। तो इसलिए अर्रजुल जो ज़ात मुअय्यना पर दलालत कर रहा है और वो ज़ात मुअय्यना हाज़ा इसमें इशारा में बतौर इबहाम के पाया जाता है, तो इसलिए इसका सिफत बनना ये दुरुस्त होगा। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा न हो वहाँ पर फिर ये सिफत वाक़ा नहीं होगा। इसी वजह से बहुत सारे हजरात नहवीयीन फरमाते हैं कि हाज़ा को यहाँ पर मौसूफ बनाना मतबू बनाना दुरुस्त ही नहीं है, बल्कि ये मुबदल मिन्हु है, अर्रजुल इसके लिए सिफत बदल वाक़ा है। और बाज़ हजरात फरमाते हैं कि हाज़ा ये मातूफ़ अलैहि और अर्रजुल इसके लिए आतिफ़ बयान है। बहरहाल वो मौसूफ सिफत वाले तरकीब को तस्लीम ही नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इनके यहाँ अर्रजुल जो है वो उस माने पर दलालत ही नहीं कर रहा जो मज़मून में पाए जाते, जबकि हमारे यहाँ ये उस माने पर दलालत कर रहा है, लिहाजा इसका सिफत बनना भी दुरुस्त होगा। वमिस्लु और मिसाल मररतु बिहाज़ा रजुल जैसी जुमलों की फ़इन्न हाज़ा, बस इस मिसाल में लफ्ज़ हाज़ा जो है यदुल्लु अला ज़ातिल मुबहमतिन ज़ात मुबहमा पर दलालत कर रहा है। वर्रजुल अला ज़ात मुअय्यनतिन और रजुल ज़ात मुअय्यना पर दलालत कर रहा है। व खुसूसियतु ज़ातिल मुअय्यनति और ज़ात मुअय्यना की खुसूसियत बिमंज़िलत माना उस माने के मर्तबे में है हासिलिन फी ज़ातिल मुबहमा, जो माना ज़ात मुबहम में हासिल हो रहा है। लिहाजा में एक ज़ात मुबहम था और रजुल ने उस ज़ात मुबहमा की तायीन कर दी। लिहाजा सह अन यक़अ रजुल सिफ़तन, लिहाजा बस इस वजह से सही है अर्रजुल का वाक़ा होना बतौर सिफत के लिहाजा हाज़ा के लिए। फिल मवाज़िल उखर अल्लती ला यदुल्लु अला हाज़ल माना, और दूसरी मिसालों में दूसरी जगहों में जहाँ पर लफ्ज़ रजुल इस माने पर दलालत न करे जो माना ज़ात मुबहमा में पाया जा रहा हो, ला यसहु अन यक़अ सिफ़तन, तो वहाँ पर उसका सिफत वाक़ा होना भी दुरुस्त नहीं होगा। वज़हब बाज़ुहुम इला अन्न रजुल बदलुन अन इस्मिल इशारति, बाज़ नहवीयीन की बाज़ फरमा रहे कि बाज़ नहवीयीन के हम लफ्ज़ हाज़ा जो है ये मौसूफ सिफत है नहीं, बल्कि ये मुबदल मिन्हु और बदल की तरकीब वो इसके करते हैं। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमा रहे वज़हब बाज़ुहुम, और बाज़ नहवीयीन के हैं इला इस बात की तरफ है अन्न रजुल बदलुन अन इस्मिल इशारति कि लफ्ज़ रजुल ये बदल है इसम इशारा से। व बाज़ुहुम और बाज़ नहवीयीन की राय है कि इला अन्न वक़्फ़ बयान ज़ाती बयान है। और मिस्लु मररतु बिज़ैद हाज़ा, ये तीसरी मिसाल मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ज़िक्र फरमा रहे हैं, यानी जैसे ज़ात मुअय्यना ज़ात मुबहमा के लिए जो है सिफत वाक़ा होता है, इसी तरह कभी कभी इसके बरअक्स ज़ात मुअय्यना के लिए ज़ात मुबहमा पर दलालत करने वाला जो है वो सिफत वाक़ा हो सकता है। जैसे मररतु बिज़ैद हाज़ा कि मैं गुजरा ज़ैद पर, ऐसा ज़ैद हाज़ा जो ये है यानी मुशारुन इलैह। तो अब यहाँ पर हाज़ा ये ज़ैदिन के लिए सिफत वाक़ा हो रहा है, ज़ैदिन ये मदबू है, हाज़ा ऐसे ज़ात मुबहमा पर दलालत कर रहा है, ऐसे ज़ात मुबहमा की तरफ इशारा हो रहा है, इससे जो ज़ैद में पाया जा रहा है। तो लिहाजा मदबू में पाए जाने वाले माने पर ज़ात पर ये दलालत कर रहा है, तो इसका सिफत बनना दुरुस्त होगा। जब हाज़ा की दलालत मदबू वाले माने पर नहीं होगी तो फिर सूरत में इसका सिफत वाक़ा होना भी दुरुस्त न होगा। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा वज़ाहत फरमा रहे व मिस्लु मररतु बिज़ैद हाज़ा, मररतु बिज़ैद हाज़ा जैसी मिसालों में ऐ बिज़ैदिनिल मुशार इलैहि, ऐसे ज़ैद जिसकी तरफ इशारा किया गया है। हाज़ा फी हाज़ल मौज़ू यदुल्लु अला मानन, बस हाज़ा इसमें इशारा इस जगह में दलालत कर रहा है अला माना उस माने पर हासिल भी ज़ात ज़ैदिन जो ज़ैद की ज़ात में हासिल है। वक़अ सिफ़तुन लहु, लिहाजा ये ज़ैद के लिए सिफत के तौर पर वाक़ा होगा। और फिल मवाज़िल उखर अल्लती ला यदुल्लु अला हाज़ल माना, और दूसरी जगहों में
جہاں پر یہ اس میں اشارہ دلالت نہیں کر رہا ہو اس معنی پر جو معنی ذات ذیل بتایا جا رہا ہے، لا یصح ان یقع صفۃ، تو وہاں پر اس کا صفت واقع ہونا بھی درست نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بعض مفسرین کہ اس قول پر رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ نعت کے لیے اس میں مشتق ہونا ضروری ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نعت کے لیے اس میں مشتق ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس میں غیر مشتق بھی نعت واقع ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس میں غیر مشتق اس معنی پر دلالت کرے جو معنی مضمون بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ دلالت یا تو عمومی استعمال کے طور پر ہوگی یا خصوصی استعمال کی صورت میں۔ اگر عمومی استعمال کی صورت میں ہو تو عمومی طور پر وہ صفت بن رہا ہوگا، اگر خصوصی استعمال کی صورت پر ہو تو جہاں جہاں وہ خصوصی طور پر بدو والے معنی پر دلالت کرے اس میں غیر مشتق، وہاں پر وہ صفت واقع ہوگا، اور جہاں جہاں اس کی دلالت نہیں ہوگی وہاں پر پھر وہ صفت بھی واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔